السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ ہرے فیض عام در دستگیر کا صدقہ ہر ایک پاتا ہے پیران پیر کا. ٹکڑا ہر ایک جھولی میں ان کا ضرور ہے کس پر کرم نہیں میرے شہ بے نظیر کا. رتبہ سمجھ میں آ نہیں سکتا خدا گواہ اتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. دامن ہے ہم سب کے ہاتھ میں پیران پیر کا. اور کملی جہاں بچھا دی وہی تخت سلطنت. کملی جہاں بچھا دی وہی تخت سلطنت. شاہوں سے بڑھ کے ٹھاٹ ہے غوث پاک کے فقیر کا. شاہوں سے بڑھ کے ٹھاٹ ہے غوث پاک کے فقیر کا. اور کیا خوف قبر میں ہر صابری کو منکر نکیر کا. کیا خوف قبر میں ہر صابری کو منکر نکیر کا. ہمارے بھی ہاتھ میں دامن ہے پیران پیر کا. ہمارے بھی ہاتھ میں دامن ہے پیران پیر کا. شیدا فدا فریفتہ دیوانہ شیفتہ. شیدا فدا فریفتہ دیوانہ شیفتہ. سب اپنے اپنے پیر کے میں اپنے پیر کا. سب اپنے اپنے پیر کے میں اپنے پیر کا. ہے زیست میں بہار میری آپ کے دم سے. ہے زیست میں بہار میری آپ کے دم سے. دنیا میں بھرم ہے میرا جیلا کے کرم سے. دنیا میں بھرم ہے میرا جیلا کے کرم سے. جس دن سے ملی ہے مجھے بغداد شریف کی غلامی. جس دن سے ملی ہے مجھے بغداد شریف کی غلامی. بے فکر ہو گیا ہوں ہر رنج و علم سے. بے فکر ہو گیا ہوں ہر رنج و علم سے. اے سرفراز گردش دورہ سے یہ کہہ دے. اے سرفراز گردش دورہ سے یہ کہہ دے. ہم غوث کے غلام ہیں ٹکرائیں نہ ہم سے. ہم غوث کے غلام ہیں ٹکرائیں نہ ہم سے. خالق نے ہم سب کو غوث پاک کا شیدا بنا دیا. خالق نے ہم سب کو غوث پاک کا شیدا بنا دیا. سوئے ہوئے تھے نصیب یارویں شریف نے پل میں جگا دیا. تھے بے شمار بت ہمارے قلب ضیاء میں. تھے بے شمار بت سے مراد دنیا کی محبتیں, گھر کی محبتیں, دنیا داری. دل اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ اس میں دو محبوب رہا کرے. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک محی الدین عبد القادر جیلانی. تھے بے شمار بت ہمارے قلب سیاہ میں. قلب یعنی کالا دل, سیاہ. قلب سیاہ یعنی کالا دل. تھے بے شمار بت ہمارے قلب سیاہ میں. توجہ چاہتا ہوں. خالق نے ہم سب کو غوث کا شیدا بنا دیا. سویا تھا نصیب اسے پل میں جگا دیا. تھے بے شمار بت ہمارے قلب سیاہ میں. نگاہ پیران پیر نے اسے کعبہ بنا دیا. نگاہ پیران پیر نے اسے کعبہ بنا دیا. اور داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں یقین ہے. داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں یقین ہے.
کیونکہ گھر پر جو میں نے غوث کا جھنڈا لگا دیا، گھر پر جو میں نے غوث کا جھنڈا لگا دیا. اور ہارون شاہ جیلا کی نسبت کا فیض ہے. ہارون شاہ جیلا کی نسبت کا فیض ہے. جینے کا ہر ہنر مجھے جس نے سکھا دیا. اور آنکھوں میں ہماری صورت پیران پیر ہے، آنکھوں میں ہماری صورت پیران پیر ہے، دل میں ہمارے جلوے روشن ضمیر ہے. تھراتے ہیں فرشتے بھی، تھراتے ہیں فرشتے بھی کہ کیا نام غوث ہے. تھراتے ہیں فرشتے بھی کہ کیا نام غوث ہے. زمین پر نہیں افلاک پر بھی ہیبت پیران پیر ہے، افلاک پر بھی ہیبت پیران پیر ہے. اور خالی گیا نہ چور بھی در سے حضور کے، خالی گیا نہ چور بھی در سے حضور کے. دیکھو تو کیا سخاوت پیران پیر ہے، دیکھو تو کیا سخاوت پیران پیر ہے. اور غوث اعظم کا نام بس پیارا ہے، غوث اعظم کا نام پیارا ہے. ہم سب کے جینے کا بس یہی سہارا ہے. کون کہتا ہے کہ میں بے سہارا ہوں، کون کہتا ہے کہ میں بے سہارا ہوں. غوث اعظم ہم سب کا سہارا ہے. اور غوث پاک کی یاد میں جینا، غوث پاک کی یاد میں جینا، دین و مذہب یہی ہمارا ہے. اور غوث پاک کی ذات اقدس پر ہم غریبوں کا یہ ناز سارا ہے، ہم غریبوں کا یہ ناز سارا ہے. اور پاس آتے ہیں میرے غوث پاک اور نہ بلاتے ہیں مجھے، پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے. یہ بھی کیا کم ہے غوث اعظم یاد تو آتے ہیں مجھے، یہ بھی کیا کم ہے غوث اعظم یاد تو آتے ہیں مجھے. سر کے بل جاؤں، سر کے بل جاؤں، پر ہو تو میں اڑ کر پہنچوں. سر کے بل جاؤں، پر ہو تو میں اڑ کر پہنچوں. کوئی کہہ دے غوث اعظم بلاتے ہیں مجھے. جانتے ہیں کہ نہیں ان کے سوا میرا کوئی، جانتے ہیں کہ نہیں ان کے سوا میرا کوئی. کچھ سمجھ کر ہی تو دامن میں چھپاتے ہیں مجھے. یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ. عرض تو زندگی بھر کر چکا ہے، اب ترک مطلب کر کے دیکھ. یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ. عرض مطلب کر چکا، اب ذرا ترک مطلب کر کے دیکھ. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی. زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دے، زندگی پر مرنے والے زندگی میں مر کے دے. یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات. سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دے، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دے. اور دو عالم میں ہے صرف جلوہ گر غوث اعظم، دو عالم میں ہے. یہ سمجھ میں آنے کے لیے ایک اشعار عرض کر دوں اس سے پہلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میم کی یوں تقسیم ہو گئی، ایک سے بنا محی الدین، ایک سے بنا معین الدین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میم کی اس طرح تقسیم ہو گئی، ایک بغداد میں محی الدین، ایک اجمیر میں معین الدین. اسی ضمن میں اشعار سے توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ یہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے. آج کا جو دن ہے یہ کوئی عام دن نہیں ہے، کیونکہ شہر شہر میں کرو منادی ہے شاہ جیلا کی آج شادی. یہ کوئی عام یوم نہیں ہے، آج عید غوثیہ ہے. یہ کوئی چھوٹی اور عام رات نہیں ہے. یہ رات
ذکر غوث اعظم کرو، ذکر غوث اعظم کرو، عبادت کی ہے یہ رات، یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات۔ اور سب غلاموں آج اپنے ہاتھ دامن پھیلا کر اٹھاؤ اپنے ہاتھ، آج سرکار غوث اعظم عطا کریں گے اپنے پیر کی خیرات۔ اور دیوانے آج اپنی محفل میں مانگ لو، آج جو مانگنا ہے مانگ لو، مانگو بنانے ہم سب کی وہ تقدیر آئے ہیں۔ غوث پاک کی 11ویں کی برکت سے آج ہماری محفل میں حضرت شبیر آئے ہیں۔ اور محبوبیت بھی وہ مقام ہے کہ جہاں پر محبوبیت کے درجے کا بھی اختتام ہے، محبوبیت کے درجے کا بھی اختتام ہے۔ غوث الورا وجود محمد کا نام ہے۔ اب یہ اشعار کی تمہید باندھ کر پھر سناؤں گا تو بڑا لطف آئے گا۔ جب بغداد شریف کی گلیوں میں شہنشاہ بغداد ہم سب کے آقا پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے، اس زمانے میں یہودی بھی غوث پاک کو دیکھا کرتے، نصرانی بھی بڑے پیر کو دیکھا کرتے، مجوسی بھی دیکھا کرتے، پارسی بھی دیکھا کرتے، آتش پرست بھی دیکھا کرتے، مسلمان بھی دیکھا کرتے۔ تہتاری اس زمانے میں ان کا بڑا زور تھا، وہ بھی غوث پاک کو دیکھا کرتے۔ اس بات پر خاص توجہ چاہتا ہوں کہ کوئی غوث پاک کو دیکھنے کے بعد یہ نہ کہتا کہ یہ عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں، کوئی غوث اعظم کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ یہ شہنشاہ بغداد جا رہے ہیں، کوئی بڑے پیر کو دیکھنے کے بعد یہ نہ کہتا کہ یہ فاطمہ ام الخیر کا بیٹا جا رہا ہے، کوئی غوث پاک کو دیکھنے کے بعد یہ نہ کہتا کہ یہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا شہزادہ جا رہا ہے، غوث پاک کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ سیدنا عبداللہ سمیع کا نواسہ جا رہا ہے، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ بڑے پیر جب بغداد کی گلیوں میں چلا کرتے، ہر کوئی دیکھنے والا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، آتش پرست ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ عبد القادر جا رہا ہے، کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ غوث اعظم جا رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ شہنشاہ بغداد جا رہے ہیں، یا سلطان الاولیاء جا رہے ہیں، یا دیگر القابات جو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمائے، جو شان، جو مقام، جو مرتبہ عنایت فرمائے، یہ نہ کہتا۔ ہر کوئی یہ کہتا غوث پاک کو دیکھنے کے بعد اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ مکمل اسلام جا رہا ہے، یہ مسلمان نہیں بلکہ مکمل اسلام جا رہا ہے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ تو اب رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، کیوں کہتے تھے مکمل اسلام جا رہا ہے؟ ایک تو آپ نے سماعت کر لیا، محبوبیت کے درجے کا اختتام ہے، غوث الورا وجود محمد کا نام ہے۔ دوسرا رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے۔ اب عرض کرتا چلو جو اشعار کی طرف میں نے آپ کو لایا، دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم، ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم۔ رمضان کا مہینہ تھا، بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں ایک مرید نے حاضری کی، عرض کیا حضور میرے غریب خانے کو مہمان نوازی کا شرف بخشیے۔ سرکار غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں تیرے گھر افطار کروں گا۔ افطار کا وعدہ فرما لیا، اور یہ ان کے شہزادے ہیں جن کے جد نے بچپن میں کیا ہوا وعدہ کربلا میں نبھایا ہے، یہ شہزادے اس گھر کے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے ایک سے وعدہ کر لیا، دوسرے چاہنے والے نے آ کے کہا حضور میرے گھر کو بھی مہمان نوازی کا موقع عنایت فرمائیے، میرے گھر کے بھاگ بھی جاگ جائیں گے۔ آپ نے اسی دن افطار کا اس سے بھی وعدہ فرمایا، کل میں تیرے گھر گیا ہوں،
تیسرا شخص آیا، ایک کے بعد ایک، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک دیگر تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ بڑی طویل وقت تک چلتا رہا۔ 70 آدمیوں سے آپ نے ایک ہی دن افطار کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ جو آتے غوث پاک ہر ایک سے یہ فرماتے کہ کل کا افطار میں تمہارے گھر کروں گا۔ بزرگ اور دوستوں، دعا کیا دوسرے سے جس نے پہلی دعوت دی تھی بڑے پیر کی بارگاہ میں، وہ افطار کے بعد جب اپنے احباب کے ساتھ جمع ہوا تو اس نے کہا کہ میرے گھر کی بڑی خوش نصیبی ہے، بلکہ میرے گھر کی گھر برانی ہو گئی کہ اس میں میرے پیر آ گئے، پیران پیر آ کر افطار کیا۔ دوسرے نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، غوث پاک تو آج میرے پاس آئے۔ دوسرے نے کہا کہ تیسرے نے کہا کہ آج غوث پاک ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم دونوں بھی غلط کہہ رہے ہو، غوث پاک تو میرے پاس آئے۔ چوتھے نے کہا کہ تم تینوں غلط کہہ رہے ہو، غوث پاک تو آج میرے پاس آئے تھے۔ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک دیگر 70 لوگوں نے اجتماعی طور پر کہا کہ غوث پاک ہمارے گھر میں افطار فرمائیں۔ لوگوں نے کہا ایسا نہیں، جا کر ان کے خانوادوں سے، ان کی اولاد سے، ان کے وارث سے، ان کے بیٹوں سے پوچھیں کہ غوث پاک آخر افطار آپ نے کہاں کیا؟ آپ کے بابا نے۔ وہ مکمل 70 آدمیوں کا قافلہ اجماع کے ساتھ سرکار غوث پاک کے دولت خانے پہ پہنچا اور آپ کے فرزندوں سے وہ 70 آدمیوں کے قافلے نے پوچھا کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی تو آج میرے گھر آئے تھے، ایک کے بعد ایک 70 لوگوں کے درمیان میں یہ ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے، ہر کوئی پریشان ہے کہ میرے گھر آئے تھے، تیرے گھر آئے تھے۔ خانوادوں نے کہا آپ 70 تو کہہ رہے ہوں گے ایک کے بعد ایک تمہارے گھر آئے تھے، ابا حضور تو آج کہیں نہیں گئے، ہمارے ساتھ غوث پاک نے خانوادوں کے ساتھ افطار فرمایا۔ اب غور کریں، دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم، ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم، اور ارادہ جو ان کا وہ منشا خدا کا، یعنی جو ارادہ کرتے اللہ سے پورا کر دیتا ہے۔ اور آپ کو عام فہم انداز میں سمجھاؤں کہ وہ تقویم کن فیکون کی منزل پہ یہ ہو جا تو ہو جایا کرتا ہے۔ ارادہ جو ان کا وہ منشا خدا کا، خدا بھی ادھر ہے جدھر غوث اعظم، خدا بھی ادھر ہے جدھر غوث اعظم۔ بچپنے کا عالم بڑے پیر سرکار کا، آپ گیلان شہر ایک میلے میں پہنچے۔ یہ ایران شہر میں، ایران کنٹری میں گیلان ایک شہر کا نام ہے۔ وہاں پر آپ کمسینی کی عمر میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے، ایک بندہ انڈے فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، ابلے ہوئے انڈے۔ بڑے پیر کے قلب اطہر میں خیال آیا، مقام غوثیت کی منزل پر ابھی فائز نہ تھے، کم سن عمر کا شہزادہ۔ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ابلے ہوئے انڈوں کی بجائے یہ چھوٹے چھوٹے مرغی کے بچے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیال پیرانے پیر آنا تھا، وہ جو ٹرے انڈوں کا رکھا ہوا تھا ابلے ہوئے انڈے وہ مرغیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب وہ جو انڈے بیچ رہا تھا، فروخت کر رہا تھا، وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو ابلے ہوئے انڈوں کا بورڈ لگایا۔ اسی لیے عام ولی ہم اس کی نظر کا اندازہ نہیں لگا سکتے، دور تک اور دیر تک دیکھتا ہے۔ غوث پاک وہ ہے جو نظر نہیں ڈالتے، نظر عطا فرمانے والی شخصیت کا نام غوث اعظم ہے۔ سرکار شہر جیلان، سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے وہ مالک نے اپنے پیر کے پاس جا کر کہا کہ حضرت یہ ماجرا کیا ہے، ابلے ہوئے انڈے مرغی میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے مراقبہ کیا، دیکھا کہ ایک 7 سال کا بلکہ اس سے کم عمر کا 6 سے 5 سال کا یا 6 سال کا بچہ، اس کے خیال سے یہ ابلے ہوئے انڈے مرغی میں تبدیل ہو گئے۔ وہاں جا کے دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھایا، انڈوں پہ ہاتھ نہیں لگایا، خیال بس، ارادہ یہ ہوا کہ یہ انڈے کی بجائے چھوٹی چھوٹی مرغیاں ہوتے تو اتنا اچھا ہونا تھا۔ خیال پیرانے پیر سرکار دیکھیے کہ وہ مرغیوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ بزرگ نے کہا جس نے مراقبہ کیا تھا کہ چلو اس شہزادے کو ڈھونڈتے ہیں۔
کی شان سے نکلا ہے اللہ کا دیوانہ، انداز تو ہے شاہانہ لباس فقیرہ کا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا گیا، آپ کو ڈھونڈا گیا کہ آپ ایک کنارے پر کھڑے تھے. بڑے پیر سے وہ بزرگ نے کہا کہ حضرت میرے بچے کا کاروبار ہے، یا آپ کے خیال سے انڈے مرغیوں میں تبدیل ہو گئے، آپ کچھ کرم فرمائیے، دستگیری فرمائیے. محترم سامعین کرام، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمسینی کے عمر میں، کمسینی کے عالم میں خیال کیا کہ میرے مولا یہ چھوٹے چھوٹے مرغیوں کی بچوں کی بجائے انڈے ہوتے اگر ان کی اصلی شکل میں جو پہلے تھے کتنا اچھا ہوتا. ادھر خیال کا آنا تھا وہ جو مرغیاں تھے انڈوں میں تبدیل ہو گئی. اب اشارے کو غور کریں، ارادہ جو ان کا وہ منشا خدا کا، خدا بھی ادھر ہے جدھر غوث اعظم. بروز قیامت ہم سب یہ کہتے ہوتے ہیں 11ویں کرنے والے، 11ویں کھانے والے، 11ویں میں جانے والے، 11ویں میں بلانے والے، بروز قیامت ہم یہ کہتے اٹھیں گے بھائی ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم، بھائی ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم. کیونکہ ان کے ہے نانا مدینے میں، ان کے ہے نانا مدینے میں تو دادا نجف میں، دلوں میں تمہارا ہے گھر غوث اعظم. ہے آنکھوں کی پتلی میں نقشہ تمہارا، ہے آنکھوں کی پتلی میں بغداد تمہارا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر غوث اعظم، جدھر دیکھتا ہوں ادھر غوث اعظم. یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. جہاں چاہے رکھ دو قدم غوث اعظم، جہاں چاہے رکھ دو قدم غوث اعظم. معزز سامعین کرام، آج ہم خوش نصیب ہیں. اولا ایک واقعہ بس سنانا چاہتا ہوں، اشعار اتنے ہو گئے کہ کچھ سنانے کے لیے من نہیں کرتا. بارگاہ پیران پیر میں ایک جملہ بھی قبول ہو جائے تو سب کا بیڑا پار، کیونکہ محفل سجی ہے میرے دستگیر کی، محفل سجی ہے میرے دستگیر کی. بغداد والے حضرت پیران پیر کی چھائی ہے دیکھو محفل میں ہر سمت روشنی نور کی. شاید سواری آئی ہے پیران پیر کی. آج بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، انبیاء اولیاء کو بلایا گیا، غوث اعظم کو دولہا بنایا گیا. یہ وہ دن ہے، آپ سب کو میری جانب سے خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن کی جانب سے، یہاں کے تمام ذمہ داران، یہاں کے خلفاء اور مریدین کی جانب سے، یہاں کے عقیدت مندوں کی جانب سے آپ سب کو 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ 11ویں شریف کا فیضان ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے. سرکار غوث پاک کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات تکمیل کروں گا. سرکار شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں چند یہودی ایک انہوں نے ڈرامہ رچا، سازش رچی، ایک منصوبہ بنایا. وہ یہ کہ جو ان کے پاس آتا ہے، جو انہیں دیکھتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ان کی گفتگو سنتا ہے، پھر ان کا ہی ہو جاتا ہے. کئی ہزار لوگوں نے اپنا مذہب تک بدل لیا. تو یہودیوں نے سازش کی کہ ہم غوث پاک کا امتحان کریں گے، وہ اللہ کے ولی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، ایک اپنے قبیلے کے بندوں میں سے ایک کو بلا کر مسلمانوں کے لاش جس طریقے سے تیار کی جاتی ہے کفن پہنا کر ڈولے میں رکھ کر بارگاہ پیران پیر میں لائے اور عرض کیا کہ عبد القادر یہ آپ کا بڑا چاہنے والا تھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. یہ سوچ کر لائے تھے کہ اگر واقعی یہ روشن ضمیر ہے، دل میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھ لے سکتے ہیں اگر تو یہ ڈولے کے اندر اگر بندہ زندہ ہے انہیں پتا چل جائے گا
تو یہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اگر یہ پڑھا لیں گے تو ہم ان کی جگ ہسائی کریں گے, ان کی رسوائی کریں گے, انہیں بدنام کریں گے, اور ان کا جو پردہ فاش کر کے جو لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو رہے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کریں گے. الغرض کی گھنونی سازش رچی گئی. ایک بندے کو, یہودی کو کفن پہنا کر, موت کا پورا لباس پہنا کر, ڈولے میں ڈال کر غوث پاک کی خدمت میں لائے. کہا کہ نماز جنازہ پڑھائیے. بڑے پیر دستگیر کی روشن نبی دیکھیے فرماتے ہیں نماز زندگی پڑھاؤ یا مردے کی؟ آپ نے پوچھا نماز زندگی پڑھاؤ یا مردے کی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو مردہ ہے, زندگی کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو مردہ ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. بڑے پیر دستگیر نے رکعت باندھی. اس کے بعد جب سلام پھیرا تو ڈولا لے کر بڑے خوش ہو گئے. غوث پاک کی مجلس سے باہر گئے. باہر جانے کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کو اٹھا کر غوث پاک کی مجلس میں محفل میں لے جا کر اب ہم جب ایسائی کریں گے, یہ تو زندہ ہے, آپ نے زندہ آدمی کی نماز کیسے پڑھا دی؟ بزرگوں اور دوستوں, وہ رکعت زندگی کی آخری رکعت تھی اس کے جو غوث پاک نے باندھی. جب کفن کھول کر دیکھا گیا تو واقعی زندہ شخص مردہ ہو چکا تھا. پریشان ہو گئے. بڑے پیر دستگیر کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے معذرت خواہی کی. ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو نیچا دکھانے کے لیے, آپ کی جگہ سائی کے لیے, ہم مسلمان جو آپ کے ہاتھ پہ ہو رہے اسے روکنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک سازش رچی تھی کہ ہم زندے شخص کو لے کے آئے, آپ نماز جنازہ پڑھا دیے, پھر ہم اس کو زندہ نکال کر لا کر لوگوں کے سامنے تماشا کرنا چاہتے تھے. جن لوگوں نے تماشا کرنا چاہا ان کا تماشا ہو گیا, ان کا خود کا تماشا ہو گیا, ان کے قبیلے کا بندہ بچھڑ گیا. اور وہ بڑے پیر دستگیر کی بچپن سے عادت تھی کہ کوئی بے بس آتا تو اس کا مذہب نہیں دیکھتے, دستگیری فرما کے کرم فرما دیا, اپنی ذرہ نوازی سے اسے نواز دیتے. سرکار غوث پاک کی خاص نگاہ کرم کا کمال تھا. سرکار شاہ جیلہ نے کہا کہ اگر تم اسے زندہ لائے تھے تو جاؤ نکال کر دیکھ لو ڈولے میں, وہ زندہ ہی ہوگا. بس اتنا جملہ کہا, آپ نے کچھ پڑھا نہیں, پانی دم کر کے مارا نہیں. دیکھے تو حقیقت میں پھر وہ کفن پہنا ہوا بندہ زندہ نکلا. اور زندہ جب یہ مرا تھا تو یہودی بن کے جب اٹھا غوث پاک کی کرامت سے تو کلمہ پڑھتا ہوا تھا تو یہودی. آج ہمارے پاس مذہب آ گیا تو آج ہمارے زمانے میں بدنصیبی بدبختی یہ ہے کہ 11ویں کرنا جائز نہیں ہے, 11ویں کا کھانا جائز نہیں ہے. ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ دین کتنی محنتوں سے, مشقتوں سے, مشاکل سے ہمارے پاس آیا. ایک کمزور آدمی, ناتوان, بڑا لاغر حالت میں جنگل میں غوث پاک نے دیکھا کہ اسے چلا بھی نہیں جا رہا, اسے ٹھہرا بھی نہیں جا رہا, بڑا لاغر ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے. آپ نے جیسے ہی اس کمزور بندے کو, اس بوڑھے کو ٹچ کیا وہ جوان ہو گیا, وہ جوان ہو گیا. لوگوں نے پوچھا عبد القادر یہ کیا ماجرا ہے, یہ بوڑھا شخص, یہ کمزور شخص, یہ جوان کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں یہ میرے نانا کا دین تھا, یہ بڑا کمزور ہو چکا تھا. عبد القادر نے ہاتھ لگا کے زندہ کر دیا, مضبوطی بخشی. یہ تو مقام اور ہے جو ان کے در پہ بیٹھے. یہ آخری واقعہ میں اپنی بات کو تکمیل کروں گا کہ غوث بھائی بڑی توجہ کا طالب ہے اس واقعے پر. شاہ جیلہ کے دربار میں ایک بزرگ تھے, شیخ محمد, جن کا نام تھا. 40 سال تک انہوں نے خانقاہ کی سیڑھی پہ آنے والوں کی چپل رکھنے کی خدمت کی پیرانے کی. کتنے برس؟ 40 سال تک. اس زمانے میں تو خطب آئے تھے غوث پاک کی زیارت کے لیے. انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ بندہ ہے شیخ محمد صاحب, یہ لوگوں کی چپل رکھتے ہیں بڑے پیر کے پاس آنے والوں. محترم سامعین کرام, سرکار پیران پیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دربار سے 40 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد شیخ محمد صاحب کے دل میں خیال آیا کہ کہیں گھوم پھر کر آئے. آپ ایک سفر پر نکلے. سفر پہ جیسے ہی نکلے آپ کی ملاقات وہی 2 کتبوں سے ہو گئی. وہ 2 کتبوں سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اب کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پانی کے لیے پانی نہیں ہے, پینے کے لیے. اب دور دراز تک دیکھیں تک صحرا ہے, جنگل ہے, بیابان ہے, وہ انسان دور دور تک نہیں ہے, چرند پرندہ تک بھی وہاں پر گزر نہیں ہے.
ایسے ماحول میں ایک قطب نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے. معزز سامعین کرام، دعا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں میں ایک دسترخوان کا انتظام فرمایا. ایک دسترخوان نازل ہوا جس سے وہ دو قطب اور جناب شیخ محمد صاحب ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا. اس کے بعد دوسرے قطب صاحب کی باری آئی. کہا گیا کہ اب آپ دعا کیجئے. اب آپ کی دعا سے کھانا نصیب ہوگا. انہوں نے بھی دعا کی کہ مولا تو ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما. اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دسترخوان نازل فرمایا. 2 مرتبہ تو ہو گیا. اب تیسری باری آئی جناب شیخ محمد صاحب کی. اب دونوں بزرگوں نے، دونوں قطبوں نے کہا کہ اب آپ دعا کیجئے. دیکھیے جو سچی صحبت میں منجتا ہے اس کے اندر کی انا ختم ہو جاتی ہے. اب ان سے کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے. یہ اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں صاحب، میں کیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ ولی ہے، آپ قطب ہے، آپ دعا کیجئے. ان لوگوں نے کہا کہ 2 مرتبہ ہم نے دعا کی، دسترخوان نازل ہوا. اب آپ کا ٹائم ہے، اب آپ کا وقت ہے، اب آپ کی باری ہے. تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ دونوں قطب اللہ والے ہیں. انہوں نے جس وسیلے سے دعا کی، دعا کر کے انہوں نے دسترخوان کو اپنے لیے منگا لیا بارگاہ خداوند قدوس سے. میرے مولا یہ دونوں قطبوں کی دعا کے وسیلے سے میرے لیے بھی دسترخوان کا انتظام فرما. اب وہ دونوں قطبوں نے دعا کی تو ایک ایک دسترخوان نازل ہوا. اب جناب شیخ محمد صاحب نے دعا کی، مولا یہ دونوں بزرگوں نے جس کے وسیلے سے دعا مانگ کے تیری بارگاہ سے رزق حاصل کیا، الہ العالمین اب میری دعا ان دونوں بزرگوں کے دعا کے وسیلے سے، انہوں نے جس کا واسطہ پیش کیا ان کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما کر مجھے بھی دسترخوان عطا فرما. جب ان دونوں نے دعا مانگی ایک ایک دسترخوان نازل ہوا. جب یہ بزرگ نے، جب یہ شیخ محمد صاحب نے غوث پاک کی خانقاہ کی سیڑھیوں پر 40 سال گزارنے والے نے، صحبت پیر میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے والے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان نہیں بلکہ 2 دسترخوان نازل فرمائے. 2 دسترخوان نازل ہوئے. اب وہ دونوں قطب پریشان ہیں، وہ دونوں بزرگ پریشان ہیں. کیا ماجرا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دسترخوان نازل؟ وہ دونوں بزرگوں نے کہا کہ تم نے ایسی کیا دعا کی بتاؤ. کون سا ایسا فارمولا ہے جو بارگاہ خداوند قدوس میں آپ نے پیش کیا جس سے 2 دسترخوان نازل ہوئے؟ آپ لوگوں نے کہا درود پڑھیے بھائی، شرمانا نہیں، بڑا پڑھیے اللہم صلی وسلم. غور کریں کہ 2 دسترخوان نازل ہوئے. پوچھا کہ آپ لوگوں نے، وہ دونوں قطبوں نے، آپ نے کون سی دعا کی جس سے 2 دسترخوان عطا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ لوگ شرمندہ نہ کریے، میں فقیر آدمی، مجھے کچھ آتا نہیں ہے دعا مانگنا. بس میں نے اتنا کہا کہ میرے مولا ان دونوں بزرگوں نے جس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، الہ العالمین ان کی دعا کے وسیلے سے دسترخوان نازل فرما. اب تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کس کے وسیلے سے دعا کی؟ راز تو یہ ہے میں نے تو آپ کی دعا کا وسیلہ دے کر بارگاہ خداوند کریم سے مانگا. وہ پریشان ہو گئے، ہم مانگے تو 1 دسترخوان ہوئی، انہوں مانگے تو 2 دسترخوان. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کوئی خاص کمال نہیں، ہم نے غوث پاک کے در پہ ایک چپل رکھنے والے کو ان کی خانقاہ میں دیکھا تھا جس کا نام شیخ محمد ہے. ہم نے آج جیسے ہی تمہیں دیکھا تو وہ شیخ محمد صاحب کی یاد آ گئی، تو ہم نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوند کریم میں، میرے مولا جو غوث پاک کی خانقاہ کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر دربار غوث اعظم میں آنے والوں کی چپلیں سنبھالتا ہے، چپلیں رکھتا ہے، جو غوث پاک کے در پہ بیٹھا ہے، میرے مولا تو اس کے صدقے میں دسترخوان نازل فرما. ہم نے وہ غوث پاک کے خادم کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کا انتظام فرمایا. اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ فرماتے ہیں میں نے بھی دعا مانگی کہ تم لوگوں نے جس کے وسیلے سے دعا مانگی وہ دعا قبول فرما. حقیقت یہ ہے کہ وہ دربار غوث اعظم میں بیٹھنے والا چپل
عمل سنبھالنے والا شیخ محمد میں خود ہوں. آپ غور کریں کہ جو دربار غوث اعظم میں بیٹھ جائے اس کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. اب جنہیں ان کی نسبت نصیب ہے اس کے کیا کہنے. غوث اعظم سے ہم کو نسبت ہے, کوئی خوف ہے نہ ہیبت ہے. جب ان کے در سے نسبت ہو گئی سمجھ جاؤ کہ دنیا تو کامیاب ہے ہی, آخرت میں بھی ان کے سائے میں. اب حقیقت بات یہ ہے کہ ان کا ہے کون اور وہ کس کے ہے. یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار ہیں وہ میرے لیے ہیں. غوث پاک کے سلسلے میں ان کی غلامی اختیار کرنے والوں کی خوش نصیبی دیکھیں, بڑے پیر کی کلمات ہیں. جو نیکوکار ہیں, عبادت گزار ہیں, تقوی والے ہیں, پرہیزگار ہیں, ریاضت کرنے والے ہیں, مجاہدہ کرنے والے, تزکیہ نفس کرنے والے ہیں, نماز, صلاۃ, صیام, زکوٰۃ, حج کا خیال رکھنے والے ہیں, وہ میرے لیے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو سب نہیں کرتے, جو برے ہیں, ان کے لیے میں ہوں. یہ جتنے نیکوکار ہیں یہ میرے لیے ہے, جتنے بدکار ہیں ان کے لیے میں ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے گناہ شروع کر دو. جب ہم ان کا نام لیتے ہیں, ہم نے یہ اقوال سنا کہ بغیر بڑے پیر کی مرضی کے کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا, تو پھر ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو زندگی میں چاہیے کہ ہم ان کی راہ اختیار کریں, ان کی صورت سے محبت کریں, ان کی سیرت کو فالو کریں, ان کی ذات سے بے لوث محبت کریں, ان کی بات پہ عمل کریں. جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا, ہم کامل مومن, کامل عقیدے والے, یقین والے سنی صحیح عقیدہ ہوں گے. اور ان لوگوں کے لیے آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج کے زمانے میں جو اپنے سینوں میں اہل بیت کی دشمنی لیے پھر رہے ہیں, جن لوگوں نے یہ کہا کہ امام علی مقام کی جو شہادت ہے وہ سجدے میں نہیں ہے, ایسی بدبختی کے 10 محرم کو بھی شادی کر سکتے ہیں. تم تو پہنچتے ہو 11ویں میں غوث پاک کے دربار میں, یہاں تک تو ٹھیک ہو نسبت بڑی لے کر بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ان کی ذات سے ہے, تعلق بتاتے ہو تک, لیکن ذرا اپنے حال پہ غور کرو کہ جن کے بارے میں تم نے ایک صحابی کے معاملے کو لا کر تقابل کیا شہر خدا سے, بغداد سے اب نجف بھی تو تمہارا سفر ہے, شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ شرم نہیں آتی کہ حضرت علی کے دربار میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ کربلا میں جائیں گے تو کیا صورت سے جائیں گے؟ یہی کہ ہم نے جتنا نام کمانا تھا آپ کا نام استعمال کر کے کمایا, آپ کے نام سے ہم نے اپنے چندے دھندے قائم کیے, اپنے ڈبے بھر لیے, اپنے چینل کو پروموٹ کیا, لیکن جب بات آئی حقیقی عشق کے حوالے سے تو ہم نے تقابل شروع کر دیا. غور کریں, ہمارے یہاں جتنے مجلس میں محفل میں شریک ہے, آج کے دور کے پرفتن خارجیوں سے بچے, فتویٰ لگانے والوں سے بچے. میں کسی تنظیم کا کسی ایک کی جانب ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اپنے آپ کو, اپنی نیو جنریشن کو ان سے بچائیں, خیالات رکھنے والوں سے, کیونکہ جو بھی جس کا بھی جیسے بھی بھلا ہوا دنیا میں ہو یا آخرت میں نبی کے آل کے صدقے میں ہوا. یہ ہے اصل بات. 11ویں شریف کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ بات جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ آل رسول کی دشمنی لے کر 8 میٹر کپڑے کا بھی امامہ باندھ کے آ تو نہیں دیکھنا اس کو. کتنا بھی بڑا لیول لگا کر لمبا بھیک مانگنے کے لیے آیا تو اس کو نہیں دینا, اس سے بلکہ اس کے پاس خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ غیر مسلم بھائی کو پکڑ کر اسے کھانا کھلا دے. ایسی تنظیم کو اپنا چندہ دینے سے بچے. آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت ہے کہ یہ ہمارا ہی پیسہ ہمارے اکابرین کے مخالفت میں اور اہل بیت اطہار کی دشمنی میں استعمال کریں. ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تو اہل بیت کی دشمنی. تقابل ہم نے بچپن سے لے کر یہاں تک کبھی ہم نہیں سنے کہ ان میں یہ اختلاف تھا, ان کا یہ مسئلہ تھا, ان کا یہ ماجرا تھا, ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. یہ آج کے زمانے کی سازشیں ہیں جو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی یورپی طاقت کام کر رہی ہے, انگریزی طاقتیں کام کر رہی ہے, یہودی زم نصرانی لگے ہوئے ہیں, اسرائیل کا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پیچھے کنیکشن ہے. تو ان سے بچے. ہمارے پاس کسی کی بھی بے ادبی,
کرنا ہمارے مشرب میں، مسلک میں، مذہب میں نہیں ہے۔ ہم کوئی ایک تنظیم سے، کوئی ایک بزرگ سے اپنا مسلک بنائے ہوئے نہیں ہیں، ہم وہی ہیں جس مسلک پہ غوث اعظم تھے، ہم وہی ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس پر عمل کردہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے نام لیوا ضرور ہے۔ غوث پاک نے جو کام کیا اس مشن کے آگے سر جھکانے والے، غریب نواز نے جو راہ اختیار کی ہم اس کے آگے سر جھکانے والے، ان کی راہ کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اختیار کرنے والے۔ نہ صحابہ کی توہین ہمارے مشرف میں ہے، نہ اہل بیت کی دشمنی ہمارے مشرف میں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور صوفی جی حیدرآباد کے ذریعے کئی حضرات اس ویڈیو کا ملاحظہ کر رہے ہیں، تو میں مخصوص طور پر آج ایصال ثواب کی فاتحہ بھی جناب حامد حسین صاحب جو ہمارے جاوید صابری صاحب کے بڑے بھائی صاحب ہیں، اور یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے جن کے بھی افراد خاندان سے جو بھی مرحومین تیرے بلاوے سے میرے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اس فاتحہ کو ان تمام مرحومین کی قبروں میں ایصال ذات قبول فرما۔ ہمارے جاوید بھائی کو پورے خانقاہ کی جانب سے اظہار تعزیت پیش ہے، آپ کے بھائی صاحب کا انتقال ہوا، بس آپ پھر سے تشریف لائے اور آج آپ دبئی کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ اور یہی وہ شخص ہے محترم جاوید صابری صاحب جنہوں نے ایسے ملک میں جہاں نفسا نفسی میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے صابر پاک کے مشن کو قائم و دائم کیا، آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی جائز مقاصد ہے اللہ اس میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمناؤں کو پورا فرمائے، اللہ ان کے اقبال کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہر قدم انہیں کامیاب کرے۔ اور جنہوں نے ان سے مجھے ملایا وہ بھی پہلے در سے تھے، آج گھر سے ہے، محترم جناب یہ میرے ہی نام سے مشابہت رکھتے ہیں، محمد عبدالرشید قدوسی صابری صاحب، جو ایک طرف سیدھے ہاتھ یعنی میرے دونوں ہاتھ بھی آس پاس ہے، ایک سیدھا ہاتھ ایک بایاں ہاتھ، تو انسان بغیر ہاتھ کے اپنے آپ کو اپائج محسوس کرتا ہے، تو یہ دونوں بھی ہاتھ یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ ہی ہے جنہوں نے مجھے جاوید صابری سے ملاقات کروائی، تو آپ کے لیے بھی قابل مبارکباد ہے کہ آپ کے دوست جو آپ کے پیر بھائی ہو چکے ہیں، انہوں نے اتنا اچھا کارنامہ انجام دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جناب محترم عبدالرشید صابری صاحب جب دبئی روانہ ہوں گے تو وہ جاوید بھائی کی ہمت بند کے سلسلے کے لیے سرکار شہنشاہ کلیر صابر پاک کے مشن کے لیے کام کریں گے، ان کی نسبت کے لیے کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی سلسلے کو اور جوڑیں گے۔ میری دعاؤں کے ساتھ یہ بھی رخصت اور یہ ان کو جانے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ لگے، میں دعا کرتا ہوں آج 11ویں شریف کی شب میں اتنی کوششیں اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں آسان کرتا ہوا لائے کہ یہ جانے کے بعد ابھی نیند سے آنکھ سمجھنے سے پہلے اللہ ان کو جاب کرا دے، اللہ ان کے حق میں روزی کا انتظام کر دے۔ اور ہمارے ذکی صاحب ایک ایک کا تو نام لے کر اس طریقے سے یہاں پر کبھی کسی کی خوشامدید کی نہیں گئی، لیکن یہ خوشامدید ابھی بھی نہیں کی جا رہی ہے، یہ حق بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے محترم جناب ذکی صاحب اس سلسلے میں مرید نہ ہو تو کیا ہوا، اس سے کم بھی تو نہیں ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی، مرتضیٰ صابری نے میرے سامنے اور جاوید صابری صاحب نے میرے سامنے، نثار صابری صاحب نے اور ہمارے عبدالرشید صابری صاحب نے بہت تعریف کی، تو آج وہ بھی ہماری مجلس میں شریک ہیں۔ ان کے دو صاحب ارشد صاحب بھی، تو آپ تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں کہ آپ جاوید صابری صاحب کی ہمت بن کر وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے مجھے امید بھی ہے کہ آگے بھی کام کریں گے، اور کچھ غلطی کچھ ان کے اندر کمیاں رہ گئی ہوں تو آپ اسے پوری کریں گے، درست کریں گے۔ اور ہمارے عادل صابری صاحب بھی جنہوں نے سلسلے کے حوالے سے کافی خدمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اقبال کو بلند فرما کر ان سے بھی سلسلے کا خوب کام لے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اصل دعا حیدرآباد والوں کے لیے، دبئی والوں کے لیے، جو بھی جس ملک جس شہر جس علاقے سے سب کے لیے وہ یہی ہے کہ ہماری دعا کا مطلب کہ ایک مرتبہ 11ویں در غوث اعظم میں دیکھیں، زندگی میں غوث پاک کے دربار میں اللہ تعالیٰ 11ویں دیکھنا نصیب فرمائے، پیران پیر کے دربار کی اللہ تعالیٰ حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سے انداز میں صلاۃ و سلام پڑھ کر اس واقعہ کا اختتام کریں گے۔ جو حضرات باہر ہیں وہ بھی صلاۃ و سلام کے لیے اندر تشریف لائیں۔ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کی تاریخ ہے بارہ غوث اعظم کی ہے 11 کچھ تو ہو ایسا اشارہ پار ہو بیڑا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ محبت نے میرے دامن کو باندھا کس کے دامن سے میں ایک بندہ کمینہ اور وہ محبوب سبحانی خیال غیر کی آمد کے سارے راستے روکے تیری نسبت نے وہ پہرے بٹھائے شاہ جیلانی کرم کا وقت ہے حد سے زیادہ ہے پریشانی دعا کر وہ دینی المدد یا موت خمدانی سام تیری جانی ہے دامن میرا غانی ہے ہاتھ پھیلائے زمانی ہے دے دو صدقہ شہنشاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ ہم سب کو بلا لیجئے بغداد پھر جلدی بلا لیجئے بغداد 11ویں میں بلا لیجئے رمضان کیجئے سبنا شاد و شاد ہند میں ہم ہیں پریشان یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ آپ کہاں پر حال تباہ آمدد کو شہنشاہ چلاتا ہوں شام صبح یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ صدقہ خواجہ اعظم کا صدقہ صابر اعظم کا صدقہ خود اعظم کا صدقہ اسماعیل شاہ کا صدقہ یوسف شریف کا مراد خاطر کا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ پہلے سائے انسانی آپ کے دربار کا پانی پانی ہے مولا ثانی عبد القادر جیلانی یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ جیسے نبیوں میں افضل ہے میرے نبی آپ ولیوں میں بھی سلام علیکم میرے پیران پیر سلام علیہ آپ ہے دستگیر سلام علیہ نسبت صابری لے کر حاضر ہوں خدمت میں اسماعیل کے درگاہ میں ادنا فقیر سلام علیکم میرے پیران پیر
آفتاب حق نے کیا آپ کو آپ پیروں کے پیر سلام علیہ میرے پیران پیر سلام علیہ آپ ہے دستگیر سلام علیہ ہم کو ملا بڑے مقدر سے غوث اعظم جیسا پیر میرے پیران پیر سلام علیہ آپ ہے دستگیر سلام علیہ آپ دلوں کو تھام لیتے ہیں آپ لاکھوں کی بگڑی بناتے ہیں آپ لاکھوں کی قسمت چمکاتے ہیں آپ لاکھوں کو بغداد بلاتے ہیں کچھ ادھر میرے پیر سلام علیہ میرے پیران